حسین سے منسوب ذوالجنا نکلے تو اس کے سم پر ہاتھ رکھ کے کہنا، یا حسین اپنے اس وفادار گھوڑے کے سم کا صدقہ ایک بچہ عطا کر دیجئے، اگر بچہ ہو گیا تو اس کا نام ذوالجنا رکھوں گی۔ بچہ ہوا، نام ذوالجنا رکھا۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آج سے کوئی 5-10 برس پہلے میں نے یہ جو انگریز نے کتاب قائد اعظم پہ لکھی انگلینڈ میں، اس میں ڈیٹیل اس نے دی ہے کہ یہ لفظ جینا کہاں سے آیا۔ علاوہ محمد علی جناح کے یہ لفظ جینا کہیں نہیں، انہی کے خاندان میں۔ تو پتہ چلا کہ ان کے بزرگ جو تھے ان کے بچے نہیں بچتے تھے، تو ان کی دادی نے منت مانی تھی، اور منت مانی تھی کہ بھئی کسی نے کہا تھا اب جو ذوالجنا نکلے تو منت مان لینا۔ تو اب انہوں نے دیکھیے منت کیا مانی، انہوں نے منت یہ مانی بچہ ہوگا تو میں اس کا نام ہی ذوالجنا رکھوں گی۔ اب نام ہو گیا ذوالجنا، ذل نکل گیا، جنا رہ گیا۔ اچھا اب وہ منت نہ مانتی، بچہ نہ بچتا تو قائد اعظم کہاں ہوتے، اور قائد اعظم نہ ہوتے تو پاکستان کہاں ہوتا۔ اب جملہ سن لو، جو لوگ کہتے ہیں حسین بیٹے کیسے دے سکتے، ارے حسین تو دور ہے، حسین کے گھوڑے کی شبیہ بچہ دے۔ تو پوچھے نا قائد اعظم کے خاندان سے، یہ نسل جو چل رہی ہے کس کا عطیہ ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اثنا عشری مسلک اختیار کر لیا تھا۔ محض شیعہ ہونے کی بنیاد پر پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا قائد اعظم کو قتل کرنا ہے، اور قائد اعظم کو قتل کرنا پاکستان کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ 80 اور 90 کی دہائی میں کئی مسجدوں سے نعرے اٹھے، کافر کافر، شیعہ کافر، اور ملک کے طول و عرض میں شیعہ ڈاکٹر، استاد، وکیل، تاجر اور دانشور چن کر انتہائی بے دردی سے قتل کیے گئے، اور اتنی بے دردی سے قتل کیے گئے کہ احمدی بھی کہہ اٹھے ہوں گے کہ شکر ہے ہم کافر ہیں، شیعہ نہیں۔ فوج پہلے طالبان کو مومنین سمجھتی تھی، اب کافر سمجھتی ہے، یہ شاید ہمیں تو یہی بتاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان نہیں رہیں گے۔ یوں دی ہمیں آزاد کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اثنا عشری مسلک اختیار کر لیا تھا۔ محض شیعہ ہونے کی بنیاد پر پاکستانی شہریوں کو قتل کرنا قائد اعظم کو قتل کرنا ہے، اور قائد اعظم کو قتل کرنا پاکستان کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ الطاف حسین نے کہا کہ تاریخی حقائق سے یہ ثابت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن 1898 میں انہوں نے ممبئی کے مجسٹریٹ کی عدالت میں ایک حلف نامہ جمع کرایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اور ان کے خاندان کا مسلک ہمیشہ سے اسماعیلی تھا، لیکن آج سے وہ ان کی بہن فاطمہ اسماعیلی مسلک چھوڑ کر اثنا عشری مسلک اختیار کر رہے ہیں۔ اس معاملے کی پوری تفصیل قائد اعظم کے قریبی دوست ابو الحسن اصفہانی کی کتاب قائد ایز آئی نیو ہم میں بما کیس نمبر موجود ہے۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ قائد اعظم خواجہ اثنا عشری جماعت کے رکن تھے اور اس کو باقاعدہ چندہ دیتے تھے۔ جب 1948 میں قائد اعظم کا انتقال ہوا تو ان کی میت کو حاجی کلو نے غسل دیا، جو خود بھی خواجہ شیعہ اثنا عشری سے تھے اور خواجہ جماعت کی جانب سے میت کے غسل کے لیے خصوصی طور پر مقرر تھے۔ قائد اعظم کی 2 نماز جنازہ پڑھائی گئیں۔ پہلی نماز جنازہ ان کے گھر پر شیعہ عالم دین مولانا انیس الحسنین مرحوم نے شیعہ
آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان نہیں رہیں گے. یوں دی ہمیں آزاد